قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ ابھی چند دنوں میں رمضان مبارک کا 11 مہینہ ہمیں انشاءاللہ عطا فرمانے والا ہے۔ رمضان دراصل قرآن پاک کی آیت شریفہ کا جو نزول ہوا اس میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن دراصل یہ ایسی کتاب عظیم ہے جس کو ام الکتاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہیں تمام جتنے بھی آسمانی کتابیں، صحیفے تمام انبیاء کرام پر نازل ہوئے، صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، دوسرے انبیاء کرام پر، اور آسمانی کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان ساری کتابوں کا مجموعہ اور تمام جتنا بھی مضمون ہے یا صحیفوں کا جتنا بھی مضمون ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، سب کچھ اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ کلام شریف یہ وہ کتاب عظیم ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لے لیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے کر کے اس کی حفاظت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس واسطے کہ جتنے بھی پہلی کتابیں جو نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ سب رد و بدل کر دیے گئے اور ان کے جو اوریجنل ٹیکسٹ تھے، فارم تھے، اس کو بدل دیا گیا، جس سے جو مقصد الہی، جو مقصد پیغام تھا، اللہ کا صحیح پیغام تھا، یہ سارے پیغاموں کو انہوں نے، احکاموں کو بدل دیا لوگوں کی خاطر، مال و دولت کی خاطر۔ تو اس طرح سے اللہ نے چاہا کہ اپنے پیارے حبیب، چونکہ آخری نبی الزمان ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ سیل ہے، خاتم النبیین ہے، تو اسی طرح کتاب کو یہ خاتم الکتاب، انہیں جتنے بھی کتابیں آئیں ان تمام کتابوں کا ختم یا اس کا تمام کا پورا ٹیکسٹ، اس کا جو مضمون ہے، سب قرآن میں موجود فرما کر اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک جاری رکھنے کا اور اس پر حفاظت کرنے کا ذمہ اپنے لے لیا۔ تو جتنے بھی کتابیں، اس کے احکامات پہلے نازل ہوئے، جیسے انجیل میں، جیسے کرسچنس فالو کرتے ہیں بائبل، یا یہودی لوگ جو فالو کرتے ہیں ٹورا،
اس کے جو بھی احکام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں صحیح اللہ کی کتاب، جیسے کرسچنز اور یہودی، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ جب اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے ایک دفعہ سے دوسری جگہ، تو جو لیٹسٹ کتاب ہے، جو جدید اللہ کا پیغام ہے، وہی پیغام رولنگ ہے۔ بچت کے جتنے بھی پچھلے پیغامات ہیں وہ سب رد، اس کو رد بدل نہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، اس پر سابقت کرتے ہیں، تب کہ amended now it will be the final version، اللہ کا پہلا فائنل ورژن کلام ہے، اور جتنے بھی پہلے کے احکامات تھے اس کا کوئی نفوذ، اس کا کوئی احکام، حکم یا اب نافذ ہوگا نہیں قیامت تک، سوائے قرآن کے احکام۔ تو اس وجہ سے قرآن دراصل اوون میں کھانا، تو قرآن دراصل یہ ایسی جامع کتاب ہے جس کو فالو کرنا ہی ہر انسان بنی آدم پر فرض، چاہے وہ کسی ذات سے تعلق ہے۔ اگر وہ اسلام کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے، اس کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، دوسرا کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے قرآن پاک۔ تو وہ رائٹ ہو گئی تمام کتابوں صحیفوں پر، وہ رائٹ ہوگی۔ سو کون سی کتاب بولے تو قرآن، قرآن پاک صلی اللہ، قرآن پاک۔ اب اسی طرح قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، وہ رولز ہیں، اس کو فالو کرنا بالکل فریضہ ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، یا قرآن کے ایک حکم کو بھی نہیں مانتا بولا تو انہیں کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی بات پر سب کو سر ٹکنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اس سے کوئی ڈبل اوپینین یا نہیں ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ماننے نہیں گا یا اس میں کوئی اس کو ڈاؤٹ شک آئے گا تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کا ایمان خارج ہے۔ اس وجہ سے اب قرآن میں بہت سارے چیزوں کو اکٹھا کیا گیا۔ زمانے کا جتنا بھی حال گزرا تھا، گزر رہا ہے، گزرے گا، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، کیا کیا ہوا پہلے، کیا ہو رہا ہے اب، اور کیا ہوگا بعد میں، قیامت یا قیامت کے بعد بھی کیا ہوگا، را نالج ایک قرآن میں پورا آ گیا۔ قرآن دراصل ایسی کتاب عظیم ہے جس کو جتنا بھی پڑھا جائے پڑھتے رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن ہی وہ ایسی کتاب ہے جس کے مضمون ایسے ڈیپ ہیں کہ اس کو سمجھنے 1400 سال گزر گئے، اب بھی سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اور اس پر بحث ہو رہی ہے، اس پر اور زیادہ تبصرہ ہو رہا ہے، اور زیادہ اس کے موتیاں، نکات یا پوائنٹس اور سیکریٹ سار آگے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کی اتنی نالج اندر ہے، اس میں آپ لیں گے دنیا کی نالجوں میں سائنس ٹیکنالوجی کے جتنے بھی برانچز ہیں سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس
یا بایولوجی ہے یا بوٹنی ہے، اینیمل سائنس، جتنا بھی آپ جاننا چاہیں گے سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا چاہیے کہ ہم اس کو ڈیپ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور و خوض کریں۔ ہم قرآن کو صرف رٹنے کا کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بس۔ پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ثواب ہے اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا اور عمل کرنا۔ یہی امپورٹنٹ جو مشن ہے، وہی مشن کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طور سے صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام پر تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بعد اولیاء کرام نے اس کے چرچا کرنے میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا۔ دراصل قرآن کی پیاری پیاری باتیں اتنے عظیم ہیں، اس کے اندر گزرے ہوئے پیغمبروں کے حالات سٹوریز کے شکل میں، واقعات کے شکل میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سٹوری بک نہیں بنانا چاہتا۔ جو بھی اس قرآن پاک میں پیغمبروں کے واقعات، حالات بیان ہوئے ہیں، اس میں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں ایک لیسن ہے۔ بس آج کی محفل میں میں بس ایک انسیڈنٹ لے کے اسی پر میں قرآن پاک کے جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن کی، اس کے لیے کتنے سووں کے محفل بھی کم پڑے، لیکن آج صرف ایک ہی بات مجھے بتانا ہے، وہ یہ ہے جو بالکل اسمالسٹ انسیڈنٹ کا اسمالسٹ اس کا انسٹنس ہے، اس پر جو راز ہے، اس پر جو غور و خوض کرنا ہے، اس کے بارے میں تم کو فکر دینے کے لیے آج میں اکسا رہا ہوں۔ یہ انسیڈنٹ بولتے سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ فرعون جیسے خونخوار ظالم بادشاہ جو حکومت کر رہا تھا مصر میں، اس کے انڈر میں بنی اسرائیل قوم جو بانڈڈ لیبرز، جو مزدور بن کر انہیں اپنے لوگوں کے پاس قیدی بنا کے رکھا، ان سے کام کاج بنانے کا، بلڈنگز کا اور روزمرہ کے جو اس کی سٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کا جو کام لیا کرتا تھا، ظالم بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو برابر کی غذا بھی نہیں دیتا تھا، اور ان پر ظلم یہ کرتا تھا کہ کوئی اگر اس میں جو تھوڑا بہت بھی نقصان کرے، تھوڑا بہت بھی کہ اس کو خوب پٹائی ہوتی تھی، خوب ان کی سزاوار ہوتی تھی۔ جب اس نے خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ اس کی حکومت کو بدلنے والا ہے، بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے حکومت کو توڑ دے گا، اس کو مار بھی دے گا یا اس کو ختم بھی کر دے گا، اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ ڈسٹربنگ خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنے جوتشیوں کو بلاتا، اپنے جو بھی اس کے ستاروں کے یا خوابوں کو دیکھنے والے کو بلاتا اور ان سے یہ راز پوچھتا کیا کرنا، تو انہوں بولتے یہ ڈینجر صحیح ہے، اس وجہ سے کیا کرنا، اس کا ریمیڈی کیا پوچھا تو بولے جتنے بھی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نو تولد نئے بچے پیدا ہوں گے، جو مرد بچہ پیدا ہوگا اس کو ختم کر دے گا۔ یہ اس کو سجیشن دیتے،
تو یہ ان کی بات سن کر کیا کرتا، حکم جاری کر دیتا تمام فوجیوں کو کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کی وہ جو نوکران جو ان کے پاس تھے، بانڈڈ لیبرز تھے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں کے گھروں کو جاؤ، جب بھی کوئی بچہ مرد بچہ پیدا ہوتا اس کو ختم کر دو، نیا بچہ جو پیدا ہو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دو، کیونکہ وہ لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو یہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو، یہ خبتی، فرعون کی قوم کا نام کیا تھا؟ خبتی قوم، رولنگ قوم۔ تو رولنگ قوم کیا کرتی تھی، ان لڑکیوں کو لے کر بنی اسرائیل کے اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے اپنے گھروں میں۔ اس وجہ سے وہ لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکے جو بھی جلدی اب نئے پیدا ہوں گے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے سب کو حکم دیتا، سارے فوجی جا کے گھر گھر ڈھونڈتے اور بچوں کو قتل کرتا۔ اس سے کیا ہوا بولے تو ہزاروں کے لاکھوں کے بچے، معصوم بچوں کو ان کے ماؤں کے سامنے ختم کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو حمل سے تھی، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے دور دراز جگہ چلے جاتے اور ایک مقام چھپ چھپا کر بچہ جب پیدا ہوتا تو اللہ سے گزارش کرتے، یا اللہ یہ معصوم بچے کی تو حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک الہام فرماتا کہ موسیٰ کی ماں، تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر اس کو حفاظت کے ساتھ، دو دریا ہے یا اس کا نام ہے دجلہ یا نیل ہے، کچھ ہے، دریا نیل میں بہا دو، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ان کے دماغ میں الہام ہوتا یا ان کے دل پر الہام ہوتا۔ ماں اسی طرح بھی اگر وہ بچہ دیکھ لے تو مار دیں گے میرے آنکھوں کے سامنے، بچے کو مرتا دیکھنا، مارتا دیکھنا کسی ماں کے دل کو، کسی ماں کی آنکھوں کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے کچھ آئیڈیا ملا ہے، اس پر امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر بچہ میری نگاہوں سے دور چلا گیا، کچھ بھی ہو جائے تو دل میں اتنا رنج نہیں ہوگا جتنا کہ رنج اپنے آنکھوں کے سامنے مارتا ہو۔ تو یہ سوچ کر وہ اللہ کا نام لے کر ایک اچھے پیارے صندوق میں اچھے پورے حفاظت کے ساتھ بچے کو رکھ کر صندوق بند کر کے اس صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دے۔ اپنی بیٹی جو بڑی چھوٹی بچی رہتی اس کو بولتے کہ تو اس کو فالو کرتے جا، دیکھ یہ پانی میں بہتا بہتا کہاں جاتا ہے، ذرا دور سے کھڑ کو دیکھتے رہو، اس کے ساتھ فالو کرتے رہو۔ خدا کی شان دیکھو، خدا جس کو رکھنا چاہے تو کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بچے کا جو صندوق تھا تیرتا ہوا ایسی جگہ پہنچتا جہاں پر فرعون کا محل ہے۔ فرعون کا محل وہ زمانے میں کیسا بنایا تھا انہیں کہ اس کے محل کے قریب نہیں، بالکل لگا ہوا پانی، دریا اور ندی کا پانی بہنا، اور اس میں سے کٹ کر کے وہ پانی کو تھوڑا اندر کر کے ایک سوئمنگ پول بنایا تھا جس میں اس کی کوئین، کیا بولتے اس کی جو کوئین رہتی اس میں نہاتی، رانی اس کے نہانے کا انتظام کیا تھا، اس میں ویسا بنایا تھا انہیں ڈیزائن کر کے۔ تو وہ صندوق اس محل کے پاس آ کے ٹک گیا۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی، بی بی آسیہ، زمانے میں فرعون کی بیوی تھی وہ، تو وہ جب نہانے کے واسطے اس میں آئے تو سوئمنگ پول میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صندوق دور سے دکھ رہا ہے، وہ ٹکا ہے محل کے قریب کے ایک ستون پر۔ تو اپنے جو ساتھی، جو اس کے جو لڑکیاں ساتھی ہوتے ہیں، ان کو بولی کہ دیکھو وہ صندوق کیا ہے، وہ کہیں
کہ کیا صندوق ہے ذرا لے کے آؤ. وہ صندوق لوگ پکڑ کے اندر لاتے. تو یہ رانی جن کا نام آسیہ فرعون کی بیوی اس صندوق کو کھول کے دیکھ. کھول کو دیکھے تو کیا ہے, خوبصورت پیارا ننھا منا بچہ. دل تڑپ جاتا ہے, دل تڑپ جاتا ہے. اور چونکہ بے اولاد تھے, بی بی عائشہ کیسے تھے, کوئی اولاد نہیں تھی ان کو, فرعون کو کوئی اولاد نہیں, بی بی عائشہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو جب وہ بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے. آہا, جس کی تلاش میں تھی, جس کے لیے میں دن رات گڑ گڑاتی تھی, آج وہ چیز میرے آنکھوں کے سامنے ہے. پتا نہیں کہاں سے آیا, لیکن اب میرا ہو گیا, میرے محل میں آئی چیز میرا ہو گیا بول کے وہ بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا دو. اور اتنا خوبصورت پیارا ہوتا بچہ ہو, دیکھ کے اس کو میا آتی, پیارا پیارا کرتے محل میں لے کے بھاگتی. محل میں لے کے بھاگی تو اس کا مرد فرعون پوچھتا یہ کہاں کا بچہ, کہاں کا بچہ. تو وہ قصہ بولتا ایسا آیا, میں اٹھائی سائڈ. تو فرعون بولتا نہیں, یہ وہ بچہ رہے گا جس سے میں ڈرتا ہوں. ہو نہ ہو یہ بچہ بنی اسرائیل کا بچہ رہے گا, ان کی اس کی اماں اس کی چھوڑا لی ہے, یہ میرے محل میں آیا تو مجھے مارے گا, مجھے مار ڈالیں گا, پورا ہمارا حکومت تباہ کر ڈالیں گا. یہ وہ بچہ جو دشمن بچہ ہے جو میرے پاس آ گیا. تو بیوی اس کو دیکھو پھسلا بولتی ارے رے کیا غلطی کر دی تم, اس کا بچہ کہاں سے آیا تم نے کیا معلوم, کیا خبتی چھوڑی ہوگی, نہیں کوئی کاتوی کشتی ٹوٹی ہوگی, کہاں کا بچہ کیا ہے کہ بچہ وہ بچہ ادھر آ گیا. دیکھو ہم نے کوئی اولاد نہیں ہے, ہم نے کوئی اولاد نہیں ہے, ابھی اس کو پال پوس کر اپنا بیٹا بنا لیں گے, ہمارا وارث بھی ہو جائے گا, ماں باپ کی آنکھوں ٹھنڈی بھی ہو جائے گی. فرعون ماننے تیار نہیں, ٹائم میں نہیں مانتا. دیکھ کر اس کا دل پسند جاتا, لیکن میں اس کے اوپر نگاہ رکھوں گا, میں اس کے اوپر نگاہ رکھوں گا, یہ آگے چل کر مجھے برباد کرنے والا ہوگا تو میں اس کو ختم کر دوں گا. ارے چھوڑو, بی بی عائشہ بولے ارے چھوڑو دیکھیں گے کیا ہوتا, لیکن یہ تو بچہ ہمارا ہے, ہم بچپن سے پالیں گے تو ہمارے خلاف کیسے کام کرے گا. پھر مرد کو سمجھا کے بجھا کے آخر بچے کو اپنے محل میں رکھے. اب بچہ بچہ ہے, تھوڑی دیر کے بعد ماں دودھ گھی پلا کے تو بھیجے تھے. اب جو بچی ان کی بہن تھی, جو بچے کی بہن تھی, انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچہ موسیٰ علیہ السلام تھے, تو ان کی بہن جو دیکھتی گئی کہ کہاں جاتا ہے صندوق, جب اسے انہیں دیکھی کہ یہ جہاں نہیں جانا وہاں